محتشم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت کے لیے راہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ ہر موقع پہ رہنمائی فرمائی ہے کہ بھئی کہاں کون سا جملہ بولو گے تو تمہیں زیادہ نفع دے گا، کب کون سا کام کرو گے تو تمہیں فائدہ زیادہ ہوگا، کون سے اعمال تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے اور کون سے اعمال ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے اور ہلاکتوں میں گرا دیں گے۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر میرے امتیوں 4 کام بڑی کثرت کے ساتھ کیا کر۔ یا رسول اللہ کون سے 4 کام ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے 2 کی اہمیت یہ ہے کہ وہ 2 زیادہ کرو گے تو تمہارا رب تم سے زیادہ راضی ہوگا، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے کیے بغیر تمہارے چارہ کار ہی کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کون سے کام ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کثرت کے ساتھ کہا کرو لا الہ الا اللہ، کثرت سے کہو لا الہ الا اللہ، کہتے رہا کرو اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، کہتے رہا کرو اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کہتے رہا کرو کہ اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے، تم کھڑے ہو تو گواہی دے رہے ہو اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، تم بیٹھے ہو کہہ رہے ہو اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، تم چل رہے ہو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، تم کام میں مصروف ہو تمہاری زبان کہہ رہی ہو کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ کام کثرت سے کرو گے تو یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دے گا، تمہارا رب رضا کا اعلان فرما دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے بھی ہمیں فرمایا کہ جب یہ کہتے رہو گے نا کثرت سے کہو گے دل تمہارا سمجھ جائے گا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، تو جب مرنے کا وقت ہوگا تب بھی تمہاری زبان پہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ مرتے وقت جس نے کہا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں داخل الجنہ، سیدھا جنت میں جاتا ہے، سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ رمضان میں کثرت سے پڑھا کرو رب راضی ہوگا۔ یا رسول اللہ دوسرا کام کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ کثرت سے کہا کرو، کھڑے ہو بیٹھے ہو چل رہے ہو کہتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ گناہ گار ہوں معاف کر دے، یا اللہ خطا کار ہوں معاف کر دے، یا اللہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے معاف کر دے، اور کہتے رہو یا اللہ یہ بھی جانتا ہوں تو کریم بڑا ہے، یا اللہ یہ بھی جانتا ہوں تو مہربان بڑا ہے، یا اللہ رمضان ہے معاف کر دے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ کثرت کے ساتھ کہتا ہے اور رب کی نگاہ میں آ جاتا ہے کہ بار بار مانگ رہا ہے یا اللہ گناہ گار ہوں معاف کر دے، تو رب اس کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیتا ہے، اس کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے۔ فرمائے یہ 2 کام کثرت سے کیا کرو، توحید کی گواہی کثرت سے دو، اللہ سے گناہوں کی معافی کثرت سے مانگو۔ فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو مانگے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگا کرو، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو، کیونکہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی میں سکت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں، ایک ہی حل ہے اللہ مہربانی کر دے اور بچا لے، اور کسی کے ہاتھ سے جنت نکل گئی قیامت کے دن تو اس سے بھی بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ کیوں کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ رب کریم کی جنت ہی ہوگی۔ تو فرمایا جہنم سے آزادی مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو۔ اگر بار بار یہ کام کرتے رہو گے تو ہوگا کیا کہ تمہاری آواز جنت تک بھی چلی جائے گی، تمہاری آواز جہنم تک بھی چلی جائے گی۔
آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ دن میں کم از کم 3 مرتبہ کہا کرو یا اللہ جہنم سے آزادی عطا کر دے، کم از کم 3 مرتبہ کہا کرو یا اللہ جنت عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ اگر یہ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب 3 مرتبہ یہ سوال کرو گے کہ یا اللہ جہنم سے آزادی دے، تو پھر تمہارا کام ختم ہو جائے گا، جہنم کا کام شروع ہو جائے گا۔ پھر جہنم رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ یہ بار بار مجھ سے ڈر کی وجہ سے بار بار کہتا ہے یا اللہ نجات دے دے، کہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے آزادی عطا فرما دے۔ جہنم رب کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے، وہ ہماری آواز جنت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ جب 3 مرتبہ بندہ کہتا ہے یا اللہ جنت عطا فرما، پھر جنت ان گناہ گاروں کو دیکھتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے یا اللہ بار بار مانگ رہے ہیں، تیرا رمضان بھی چل رہا ہے، بار بار مانگ رہے ہیں، کرم فرما دے، جنت عطا فرما دے۔ پھر جنت رب کی بارگاہ میں سوال کرتی ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ کثرت سے جہنم سے آزادی مانگا کرو، کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کیا کرو، یہ رمضان کے اندر ان اعمال کو زیادہ کرو، یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین اپنی عادت بنا لیں، یہ جو 7-8 دن رہ گئے ہیں، ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو، ایک لمحہ بھی۔ کرنا کیسے؟ زبان کو ہلانا ہے، باقی اعضاء کا عمل تو بتایا ہی نہیں ہے، آسان سا ہمیں نسخہ اور طریقہ بتا دیا، زبان کو ہلانا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے، کسی دنیاوی معاملے میں نہیں، گالی گلوچ میں نہیں، غیبت اور چگلی میں نہیں، بلکہ اللہ کی توحید کی گواہی میں اس کو ہلانا ہے۔ آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اس کو حرکت دیتے رہو گے تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان چاروں اعمال کو مانگنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔